پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خطیب ایشیا نہیں ہوں، ایک ادنا سا طالب علم ہوں جو ذوق کے ساتھ استاد محترم کے سامنے صرف سبق سنانے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العاجل عجلنا له فیہا ما نشاء ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، او کما قال علیہ السلام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا یحشر الناس علی نیاتہم، کل قیامت کا دن ہوگا اللہ لوگوں کو ان کی نیتوں پر اٹھائے گا۔ علامہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے یہ نیت ہے نا انسان کی بدلتی رہتی ہے، کبھی اعمال چھوٹے ہوتے ہیں نیت اس کو بڑا کر دیتی ہے، کبھی اعمال بڑے ہوتے ہیں نیت اس کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ اسی لیے حضور دعا کیا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ اس دل کو نا دین پر ثابت قدم رکھنا۔ حضور دعا کیا کرتے تھے۔ اور آئیے نا یہ نیت کا بدلنا اور پھر ہمارے اعمال کا چھوٹا ہو جانا، نیت بڑی اعمال چھوٹے ہو گئے تو اللہ کے ہاں بڑے، نیت کو بڑا رکھنا ہے نہ کہ اعمال کو بڑا رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، دو بندوں کا تذکرہ کرتے، ایک بندہ وہ جو کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کوئی بھی کام نیکی کا کام اللہ کی رضا کے لیے۔ من کان یرید الآخرہ، دل میں طلب ہے آخرت کی، دل میں تڑپ ہے آخرت کے حصول کی۔ اللہ یہ میں نے کام کیا ہے نا اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ یہ میں نے مسجد کے ساتھ تعاون کیا اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ آج سخت سردی میں میں رضائی کو چھوڑ کر مسجد علی المرتضیٰ میں آ کے بیٹھا ہوں، اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ مجھے دنیا میں اس کا معاوضہ نہیں چاہیے آخرت میں چاہیے۔ من کان یرید الآخرہ، دل میں تڑپ ہے آخرت کی، اللہ فرماتے ہیں آخرت کی تڑپ رکھتا ہے نا ہم اسے دنیا میں بھی عزت دے گے اور آخرت میں بھی اسے جو ہے خوش کر دے گے۔ ایک دوسرا بندہ وہ ہے جو کہتا ہے من کان یرید دنیا، اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے آخرت میں کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے۔ میں نے مسجد میں پکھا لگوا دیا ہے نا اوپر لکھ دیا جائے یہ فلاں حاجی صاحب کا اصحال ثواب ہے، یہ فلاں نے پنکھا لگوایا ہے، میں نے یہ نیکی کر دی ہے دنیا میں میری بلے بلے ہو جائے۔ من کان یرید العاجلہ، جلدی طلب کرتا ہے معاوضہ لینے، کسی کے ساتھ نیکی کرتی ہے فیس بک پر تصویر بنا دیں، کسی بیوہ کو کچھ دے دیا ہے فیس بک پر تصویر چاڑ دینی ہے، میں نے اللہ کے رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ کائنات کے لوگوں حضور پر نازل ہونے والا قرآن اللہ فرماتے ہیں ہباء منصورا، ایسے اعمال ایسی نیکیاں نیتیں بدل گئی، اللہ سے معاوضہ دنیا میں لے لیا، من کان یرید العاجلہ کی لسٹ میں آ گیا، اللہ نے دنیا میں دے دینا، دنیا میں حاجی صاحب بھی ہوگا، دنیا میں سخی پرور بھی لوگ کہے گے، لوگ بلے بلے کہے گے کہ لوگ پیچھے پیچھے چلے گئے، دنیا میں معاوضہ مل جائے گا آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہے، اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے ہیں، پتہ کیا کہتے ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں شاگردوں ایک بندہ ہے نا نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، ایک بندہ ہے برا عمل کرتا ہے، برا عمل کرنے کی وجہ سے جنت میں چلا جائے گا۔
شگرد کہتے ہیں استاد جی کلیہ چین کر دیتا ہوں تک تے اسی یہی پڑھے نیک عمل کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا عمل کرو گے جہنم میں جاؤ گے، آپ نے کلیہ چین کر دیا۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی شاگردوں کو بتاتے ہیں، شاگردوں نیک عمل کرنے والا جب نیک عمل کرتا ہے نا تو دل میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، نیت بدل جاتی ہے۔ ہاں میں نے یہ نیک عمل کر لیا، میں تو پہلی صف کا نمازی بن گیا، میں تو 5 وقت کا نمازی بن گیا، مجھ سے بڑا تو کوئی نمازی ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی دیندار ہے ہی نہیں، میں تو مسجد میں 5000 دینے لگ گیا ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ دل میں تکبر آ گیا، نیت بدل گئی۔ فرمایا اللہ اس نیک عمل کو برائیوں میں بدل کر اللہ تعالی جہنم کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ایک وہ بندہ ہے برا عمل کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس برے عمل کا اللہ کے ہاں بڑا سخت عذاب ہے، آگے جہنم ہے، اللہ کی سختیاں ہے، وہ ڈرتا ہے اللہ سے، وہ قدم قدم پر اس برے عمل سے پناہ مانگ کے اللہ کی طرف آتا ہے، نیکی کرتا ہے چھپ چھپ کر، نیکی کرتا ہے چھپ چھپ کر، اللہ کو راضی کرتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ برا عمل کرنے والا جب وہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، نیت اس کی اتنی بڑی ہو جاتی ہے، اللہ کیا کرتے ہیں اس کے برے عمل کو نیکیوں میں بدل کر اللہ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ من کان یرید الآجلہ، جلدی معاوضہ نہیں لینا بلکہ من کان یرید الآخرہ، آخرت میں لینا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھا رہے، حضور کے روزہ کے قریب ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، سبق پڑھا رہے۔ شاگرد کہتے ہیں استاد جی وہ فلاں بندہ بھی موتا لکھ رہا ہے، فلاں بندہ بھی لکھ رہا ہے، آپ بھی لکھ رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ اس وقت تاریخی الفاظ بولے، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے شاگردوں اگر یہ میں کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اگر میری نیت رب کی رضا ہے تو میرا رب اس کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آج دیکھئے پوری دنیا میں موتا امام مالک رحمہ اللہ کی لکھی پڑھائی جاتی ہے، بیان کی جاتی ہے، کام کرے اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ دنیا کیا کرتی ہے؟ ہم چلے گئے تو سب کو دفنانے کی فکر ہوگی، کسی کو قبر کی تو کسی کو لے جانے کی فکر ہوگی، میرا نام پکارا جائے گا مسجد کے میناروں میں، کہیں دیر نہ ہو جائے لے جانے کی فکر ہوگی۔ پہلے روتے تھے میرے مرنے کے افسانے پر، اب دیر نہ ہو جائے دفنانے کی فکر ہوگی۔ جو ہی شام ہوگی پریشانی بڑھ جائے گی، کتنے مہمان ہیں سلانے کی فکر ہوگی، پھیکے چاول بنائیں گے، سب گوشت بنائیں گے اور سب کو برادری میں عزت بنانے کی فکر ہوگی۔ دنیا کی خاطر کوئی بھی عمل نہ کرنا، اللہ کو دنیا کے عمل نہیں پسند ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا روزے کی فضیلت کیوں زیادہ ہے، روزے کا اجر کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ جو عمل چھپ کر ہوتا ہے اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اس لیے روزے کی فضیلت زیادہ ہے۔ چھپ کر ہوتا ہے نا انسان کے اندر ہوتا ہے، 2 بندے سامنے بیٹھے ہو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھئی کس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے لیے نہیں دل لگانا۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے، آئے تھے 4 دن زندگی گزارنے کے لیے، 2 خواہشوں میں گزر گئے، 2 تمنا میں گزر گئے، آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز، اسی کشمکش میں دنیا بیت گئی۔ یہ دنیا اہل دنیا کو وسیع معلوم ہوتی ہے لیکن عقل والوں کو بڑی کم معلوم ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر دے اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہمارا آنا آپ کو سنانا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔